السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک جمعہ کے خطبے کا مسنون طریقہ ہے۔ جمعہ کے خطبہ کا مسنون طریقہ: خطبے میں یہ چیزیں سنت ہیں: خطیب کا پاک ہونا، ممبر پر ہونا، خطبے سے پہلے ممبر پر بیٹھنا، خطبے کے لیے سامعین کی طرف منہ اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہونا، خطبے سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، الحمدللہ سے شروع کرنا، اللہ عز و جل کی ثنا کرنا، اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، کم از کم ایک آیات تلاوت کرنا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، پہلے خطبے میں وعظ و نصیحت ہونا اور دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور حمد و ثنا، شہادت و درود کا اعادہ کرنا، دونوں خطبے ہلکے ہونا اور دونوں خطبوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں آواز بنسبت پہلے کی پشت ہو اور خلفائے راشدین و غامدین مکرمین اور حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو۔ جمعہ امام کی جانب متوجہ رہیں، جو شخص امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلائیں۔ حدیث میں یہ ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلائیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ خطبہ سننے کی حالت میں دو زاد نو بیٹھنے جیسے نماز میں بیٹھے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں وہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں، مثلاً کھانا پینا، سلام جواب، سلام وغیرہ، اور جب خطیب خطبہ پڑھے تو حاضرین پر سننا اور جب چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہیں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اور جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک وہ اذکار، تلاوت قرآن اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے وہ جلد از جلد پوری کر لے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں۔ زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں، اور اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ ہاں، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں خلط کرنا سنت متواترہ اور مسلمانوں کے قدیمی طریقہ کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں عجم کے کتنے ہی شہر فتح ہو گئے، کئی ہزار مسجدیں بنائی گئیں، کہیں منقول نہیں کہ صحابہ نے ان کی زبان میں خطبہ فرمایا ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رومی، حبشی، عجمی ابھی تازہ حاضر ہوئے ہیں، عربی کا ایک حرف نہیں سمجھتے، مگر کہیں ثابت نہیں کہ حضور نے ان کی زبان میں خطبہ فرمایا ہو یا کچھ ان کی زبان میں فرمایا ہو، ایک حرف بھی ان کی زبان کا خطبہ میں منقول نہیں۔ ابرہہ یہ اعتراض کہ پھر تذکیر و عظ سے فائدہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوکری کے بعد سے عمریں انگریزی میں گنوانے ہیں، اور عربی زبان جو ایسی متبرک کہ اس میں ان کا قرآن، ان کا نبی عربی، ان کی جنت کی زبان عربی، ان کے لیے اتنی کوشش بھی نہ کریں کہ خطبہ سمجھ سکیں۔ اعتراض تو انہیں معترضین پر پڑے گا، نہ کہ خطیب پر۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو۔